اور ہماری طرف سے ہمارے جو وزراء تھے، جو وزیر اعظم کے ہمراہ تھے اور آرمی چیف تھے، وہ اس میں موجود تھے. ہماری جو ڈیولپمنٹ، جو ہماری سوچ تھی، ہم نے ان کی خدمت میں پیش کی. اب اس میٹنگ کے بعد طے ہوا کہ میں اور وزیر خارجہ ایک اور نشست کریں، اور پھر رات کے 12:15 بجے میری ان کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود سے نشست ہوئی، جو تقریباً رات کے 1:30 بجے تک چلی. اور اس نشست کے بعد ہم نے اپنے جو ہم نے تبادلہ خیال کیا ان کو بڑے سالوں کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے کی شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا، اور اس پر ہمارا اتفاق ہوا، اور تقریباً سحری کے وقت کے قریب وہ ہمارا آپس میں معاہدہ طے ہو گیا. وہ چلی سحری تک. اور اس میں ایک اور چیز جو طے ہوئی وہ بھی آپ کو عرض کر دوں. اس میں بھی 3 چیزیں میں آپ سے شیئر کر لوں. نمبر 1 کہ عید کے بعد انشاءاللہ سینئر آفیشلز کا، سعودی سینئر آفیشلز کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا، اور وہ ڈیلیگیشن ہمارے سینئر لیول کے آفیشلز سے دفتر خارجہ میں ملاقات کرے گا، اور جو گفتگو ہوئی اس کو آگے بڑھائے گا. نمبر 1 اس گفتگو کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائیں گے. 2 گھنٹوں کے لیے نہیں، میں نے ان سے کہا ہے کم از کم 2 دن کے لیے آئیں، تاکہ تسلی سے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں. اور انشاءاللہ انہوں نے اس پہ اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور وہ تشریف لائیں گے. اور اس آمد پر ہم نے حد و خال طے کرنے ہوں گے. وہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ طے ہوا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس کی بنیاد پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان دوبارہ پاکستان آئیں گے. ایک دوسرا بنیادی چیز طے ہوئی کہ ہم نے اپنی اس ریلیشن شپ کو ایک نئی سمت دینی ہے ٹورڈز اکنامک کوآپریشن. کشمیر کے مسئلے پہ اور مسئلوں پہ سعودی عرب وغیرہ ہمارا ساتھ دیتے رہے، تاریخی طور پہ دیتے رہے، لیکن ہم نے اکنامک، ہمارا فٹ پرنٹ ابھی بھی محدود ہے، اور ہم نے اس کو ایک نئی ڈائریکشن دینی ہے، اور اس کا ہم نے اصولی موقف ایک طے کر لیا. اس پر جو خوشخبری ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی ترقی کے لیے ایک پلان بنایا ہے جس کو وہ کہتے ہیں ویژن 2030. 2030 یعنی کہ آج 2021 ہے نا، 2030. اس ویژن کے تحت انہوں نے جو انویسٹمنٹس کرنی ہے، ان انویسٹمنٹس میں ان کو بے پناہ نئی مین فورس درکار ہوگی، لیبر فورس درکار ہوگی ان ملینز. اس پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ جو ہمیں فورس درکار ہوگی اس کے لیے ایک مخصوص کوٹا پاکستانیوں کے لیے وقف کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اس کے ذریعے میرا دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے سعودی عرب میں. اور میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بے روزگاری ہے، اور سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ جگہ دے دیں گے؟ 100 کو، 1000 کو، 50 کو، کتنوں کو؟ یہ تو لاکھوں کی ضرورت ہے بھائی. یہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایک بڑے پلان کی ضرورت ہے، اور اس پلان کی طرف یہ بہت بڑا ایک قدم ہے. ہاؤسنگ سیکٹر میں، کنسٹرکشن سیکٹر میں جو پیش رفت آپ پلان کر رہے ہیں اس کا ایک اور جز ہے، لیکن یہ میں آپ کو فارن پالیسی ریلیٹڈ کر رہا ہوں. اسی طرح کویت کے ساتھ ہمارا بہت عرصے سے مسئلہ پھنسا ہوا تھا ویزوں کا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی طے ہو گیا. کویت کے وزیر خارجہ سے میری نشست ہوئی، طے ہو گیا. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے، آپ کے وزیر داخلہ آئیں
کویت آئیں اور آ کے معاہدے پہ سائن کر دیں اور وہ ویزوں کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. اور کویت کے میں جو پاکستانی تھے, جو فیملیز تھیں جو عرصہ دراز سے مشکلات میں تھے, ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح ایران میں آپ حیران ہوں گے کہ 12 سال سے پاکستانی کنو کی ایکسپورٹ پر پابندی لگی ہوئی تھی. 12 سال سے, اس میں 5 سال نون کے بھی آ گئے, 5 سال پی پی کے بھی آ گئے. 12 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے اس پابندی کو ہٹانے میں مجھے کامیابی ہوئی ہے, اور اب ایران میں پاکستان کا کنو جا سکے گا. انہوں نے قطعاً ہٹا دی. اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں سرگودا پر, فیصل آباد پر, ٹوبے پر, اپنا آپ کا بھلا بھلوال پر, شاہ پور, ان سب علاقوں میں جہاں جہاں کنو, جی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے سعودی عربیہ میں. 5 ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, ان پہ ہم نے دستخط کیے ہیں. ایک وزیر اعظم نے, 2 وزیر داخلہ نے اور 2 میں نے. ان کو 5 میں سے ایک جو قابل ذکر ہے, اس پر ذکر کرتا ہوں, جس پہ میں نے دستخط کیے, وہ ہے کہ سعودی عرب نے $500 ملین مزید پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. کن مدوں میں؟ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, تاکہ جو ہمارا بجلی کا امبیلنس ہو گیا تھا پچھلے ان 2 دوروں میں, اور ہم نے انحصار شروع کر دیا تھا تھرمل پر, جو مہنگی بجلی ہے, جس کا بوجھ لوگوں پہ پڑا ہے اور پڑ رہا ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم پن بجلی اور رینیوبل بجلی کی طرف جائیں, یعنی کہ سولر, ونڈ اینڈ ہائیڈرو, تاکہ ہمارا جو امبیلنس جو ہو گیا ہے وہ درست ہو اور بجلی پاکستان میں بتدریج سستی ہو. اور اس کا امپیکٹ جو ہماری معیشت پہ ہوگا, اس کا اندازہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں لگا سکتے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کے جو واٹر ریسورسز پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو یہ ایک اور چیز طے ہوئی ہے. یہ تو ہو گیا جس کو کہتے ہیں آفیشیل سیگمنٹ آف دا وزٹ. اس کا ایک دوسرا سیگمنٹ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ریلیجس تھا, اور اس کے میں ہم جتنا شکریہ ادا کریں ان کا کم ہے, کہ ماہ رمضان کے مہینے میں 27ویں کی شب روضہ رسول پر حاضری اور آپ کے حجرہ شریف میں داخلے کی اجازت, یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو نصیب ہو گئی, جس کا میں جتنا شکر کروں اس قابل نہیں ہے جو حضور کی نظر ہو گئی. ان کی اجازت بغیر کوئی داخل قدم نہیں رکھ سکتا. آپ کوئی ہو جائیں, بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو جائیں, کروڑوں مسلمانوں گزرے ہیں, کروڑوں شہنشاہ گزرے ہیں, کروڑوں پریزیڈنٹس اور وزیر اعظم ہو گزرے ہیں, لاکھوں ہو گئے گے, لیکن داخلے کی اجازت جب تک حضور کی منشا نہ ہو کوئی نہیں دے سکتا. وہ ان کی قبولیت تھی کہ ہم گناہ گاروں پر ان کی نظر پڑ گئی اور وہاں حاضری مل گئی ایک, اور وہاں الحمدللہ پاکستان کے لیے دعاؤں کا موقع ملا. پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ کے حبیب سے درخواست کی گئی, اللہ قبول کروائے, وہ قبول فرمائے. اس کے ساتھ اگلے روز 27ویں روزے پر خانہ کعبہ کے دروازے کھلے, اور خانہ کعبہ میں اندر داخلے کی اجازت ملی. آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ کتنی مرتبہ پہلے 27 رمضان کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہے. ذرا چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نوافل کا موقع عطا فرمایا, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. اللہ کی رحمت, سعودی حکام اور میں ذاتی طور پر عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے وفد میں نہ ہوتے تو موقع نہ ملتا. اس موجودگی سے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی موقع مل گیا اور وہ حاضری ہو گئی. وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملک و ملت کے لیے جو کر سکتے تھے دعا وہ کرنے کی کوشش کی.
اگلی چیز، اسی روز عمرے کے بعد ہماری ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ آپ کے نظر میں کرنا چاہتا ہوں سیکرٹری جنرل او آئی سی سے۔ سیکرٹری جنرل او آئی سی سے دو باتیں کی عمران خان نے۔ نمبر ایک، مسجد الاقصی کا قبلہ اول کا 27 کی رات کا واقعہ ہو چکا تھا، میڈیا میں رپورٹ ہو چکا تھا، ہمیں اس پر بے پناہ تشویش، درد، کرب تھا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکیلے اکیلے ہم آواز اٹھائیں گے، اٹھا سکتے ہیں، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے، لیکن اس آواز کو وہ وزن نہیں ملے گا جب تک ہم یہ 57 کے 57 ممالک مل کے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو نوٹس کیا جائے گا۔ اکیلا پاکستان، اکیلا سعودی عرب، اکیلا ترکی، اکیلا ایران، اکیلا ملیشیا، اکیلا انڈونیشیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب مل کے کریں گے تو وزن آئے گا۔ چنانچہ اس پر غور کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے وہاں اٹھائی وہ تھی ناموس رسالت اور حضور کی شان میں جو گستاخانہ خاکے اور گستاخی کی جو ایک مغرب کی ایک مغرب ساری نہیں، مغرب کا ایک محدود ایکسٹریمسٹ طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ایکسٹریمسٹ طبقہ جو ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے اپنی حرکتوں سے، اس پر اسلامو فوبیا کے خلاف کمبیٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ محاذ، اس کے لیے وزیر اعظم کو موقع ملا ان سے بات کرنے کا۔ دوسری نشست ہماری ہوئی سیکرٹری جنرل مسلم انٹرنیشنل مسلم لیگ کا، جو ان کی آرگنائزیشن ہے، این جی او ہے، اور ان سے ہم نے کہا کہ یورپ میں اس وقت 65 ملین مسلمان بستے ہیں، 65 ملین مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، فرانس میں، برطانیہ میں، آپ کا بھلا ہو اٹلی میں، مختلف ممالک میں، ان کو بھی متحرک کیا جائے۔ وہ ریسرچ کرتی ہے، یہ جو آرگنائزیشن ہے ریسرچ کرتی ہے، انالیسس کرتی ہے، گائیڈنس دیتی ہے، انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں اس میں، تو وہ ان کی رہنمائی کرے تاکہ ان ممالک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، مثلا ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں، لیکن جو اٹلی کے اندر بیٹھا ہے مسلمان، جو فرانس کے اندر بیٹھا ہے مسلمان، اور ان کی شہریت بھی ہے، جب وہ بھی ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائیں گے تو ہماری بات وزن بڑھ جائے گا۔ ہم یہاں جلوس نکالتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے رہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی املاک جلاتے رہیں، ایک دوسرے پہ ہم کافر کے فتوے لگاتے رہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بڑی دانش مندی سے ایک حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی، اور اس میں یورپین مسلمز کو اور امہ کو ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا ہوگا۔ اس پہ تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے لیے ہم نے ایک لاہ عمل مرتب کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، میرے ذمہ داری لگائی گئی وزیر اعظم نے، اور میں اب آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایران گیا اور ایران کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر میری مفصل گفتگو ہوئی، اور ان میں ایران کے صدر سے بھی، اور انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی۔ میں ترکی گیا اور ترکی کے وزیر خارجہ سے اور ان کے صدر اردوغان کی سوچ اور ہماری سوچ میں عین مطابقت پائی گئی۔ میں نے واپسی پہ آ کر انڈونیشیا، جو اس وقت سب سے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم آبادی کا ملک ہے، ان کی وزیر خارجہ خاتون ہیں، ان سے میری بات ہوئی، اس بہن میری سے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی اس سوچ سے متفق ہیں۔ اور پھر میری سعودی عرب میں سعودی وزیر خارجہ سے بات ہوئی کہ اس کو اب آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ ہم اس کا ایک پلان اور ایک حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے
28ਵੀं کی رات ترکی کے وزیر خارجہ کا مجھے فون آیا مکہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میری جو کل گزری ہے، میری سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے، اور ہم نے یہ چیزیں جو ہم نے طے کی تھی، ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ انہوں نے 2 پرپوزل رکھے الاقصی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہاں میں یہ پرپوز کروں گا۔ کیا؟ ایک کہ ہنگامی ایک منسٹریل اجلاس بلایا جائے OIC کا الاقصی کے ایشو پر، اور وہاں جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ظلم اور جو ان کی بربریت آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ امہ کو یکجا کرنے کے لیے ایک آواز اٹھانے کے لیے ایک، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، اور اس پر ہم یہ موو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، اور وزیر اعظم سے میں نے مشورہ کیا، اور وزیر اعظم کی اجازت سے اور دیگر دوستوں کی اجازت سے میں نے کہا گو اہیڈ، پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان از ود یو۔ اور ان دونوں جو آپ نے جو اقدامات جس کی آپ نے تجویز رکھی ہے، پاکستان آپ کا ساتھ دے گا، اور پاکستان بالکل علم اٹھا کے آپ میدان میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے، یہ انٹرنیشنل لا کی بات ہے، یہ ایک اپارتھائیڈ رجیم کو چیلنج کرنے کی بات ہے، اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بھی سچویشن ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری میٹنگ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑے اچھے کا یہ عہدہ رہا ہے، اس میں تھوڑا سا مینشن کیجیے گا کن شعبوں میں سفیر نے پاکستان کی انویسٹمنٹ کو جیسے بزنس کمیونٹی کے میں عرض کر رہا ہوں میں نے اشارتاً کہہ تو دیا کہ ہمارا پہلا فوکس ہے رینیوبل انرجی، بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے۔ لیکن نا ہوا سے تو کم نہیں ہوگی نا، بیانوں سے تو کم نہیں ہوگی نا، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرنا ہوگا۔ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا ہے؟ رینیوبل انرجی۔ تو اس پر فوڈ سیکیورٹی، اور میری یہ جو میں گیا وہاں ابو دھابی کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی فوڈ سیکیورٹی پر، کہ کس طرح پاکستان جن کی جغرافک پروکسیمٹی ہے گلف کے ساتھ، قربت ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے بائی ایئر، ہم کس طرح ان کی فوڈ سیکیورٹیز کو میٹ کر سکتے ہیں۔ تو فوڈ سیکیورٹی، انرجی پروڈکٹس، انویسٹمنٹس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے ادھر اور ادھر، مین پاور ایکسچینج، ابزارپشن، وہاں ان پر فوکس ہوگا۔ نہیں جائے صاحب، آپ جو کل رات سعودی منسٹری نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے، آپ ایک نظر اس پر ڈالیے، اور انہوں نے اسرائیل فورسز کے واقعات کو پوری طرح کنڈیم کیا، پوری طرح، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ میری آج ہی کوشش ہے کہ میں مزید ترکی کے اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے مزید بات کروں گا، تاکہ جو کل کا اجلاس ہوا ہے اس کی رویداد بھی میں ان سے حاصل کر سکوں۔ دیکھیے، عرض یہ ہے، شہباز شریف صاحب تو باہر جانے کی ان کی کوشش ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں کیسز کو فیس کرنا چاہیے، اور ان کا تھوڑا سا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ طبی بنیادوں پر انہوں نے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی اجازت مانگی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت ہائپ کریٹ کی گئی ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں کالم کہ جناب کہ انسانی جانوں کو آپ خطرے میں نہ ڈالیں،
پلیٹلیٹس اتنے چلے گئے، اتنے گر گئے، اتنا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ کے سامنے ہے، تازی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے. اس کی آڑ میں پریشر بلڈ کیا گیا، اور اس پریشر کے بعد حکومت نے انسانی بنیادوں پر فیصلہ کیا اور ان کو جانے کی اجازت دی تھی. شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی، کس کو؟ عدالت کو، ہمیں نہیں، عدالت کو، کہ وہ اپنے علاج کے بعد واپس آ جائیں گے. وہ گارنٹی کہاں گئی؟ ہوا بھی اڑ گئی. اللہ نے ان کو صحت دے دی، اور اللہ ان کو صحت یاب کرے. ہم کسی کی تکلیف میں، ہمیں کسی کو خوشی نہیں ہونی چاہیے، کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ سب ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، جلسوں کو خطاب کر رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو پاکستان میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے نا، وہ اپنے کیسز کو بھی فیس کر سکتے تھے. شہباز شریف صاحب جواب دہ ہیں قوم کو، عدالت کو، کہ کہاں گئی ان کی گارنٹی، کہاں ہے وہ بیان حلفیہ. اور عدالت اس کا نوٹس لے. ہم سمجھتے ہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ جو ان کا وعدہ تھا وہ ایفا ہوا، نہ ہوا، اور نہ ہوا تو کیوں نہ ہوا. اب جواز بنایا جا رہا ہے ان کی طبیعت کی ناسازی کا. اللہ ان کو بھی صحت دے. مجھے احساس ہے کہ وہ ایک مرض میں مبتلا رہے ہیں. سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں اور ایسے پیشنٹس نہیں ہیں جو اسی مرض میں مبتلا ہوں اور زیر علاج ہوں؟ اللہ کے فضل چلتے پھرتے ہیں. مطلب ہے ان کی، آپ نے دیکھا ان کے بیان سنے، کل بھی وہ اسلام آباد میں پھر رہے تھے، ایکٹ کر رہے تھے، میٹنگز کر رہے ہیں، سربراہی کر رہے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سیریس حالت نہیں ہے کہ جو مطلب بستر پر ہو، اللہ نہ کرے. تو ایسی ایمرجنسی نہیں ہے. تو اگر ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو کس بنیاد پر وہ پچھلی گارنٹی کا جواب بھی نہیں دیتے، اور واپسی کا کوئی پکا بھی نہیں پتا کہ یہ بھی چلے جائیں؟ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی میڈیا اور پھر آپ لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے. او ہو یہ تو کوئی مک مکا ہو گیا. مک مکا کا تو الزام فوراً لگ جاتا ہے کہ جی ایک نواز شریف صاحب بھی کسی مک مکا کے تحت بھاگ گئے، اور یہ ایک نیا مک مکا طے ہو گیا، اور یہ بھی بڑے چلے گئے. ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت تحریک انصاف کسی مک مکا کے لیے تیار نہیں ہے. پر یہ ذمہ داری صرف ہماری ہے کہ اور اداروں نے بھی اس پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیا عدلیہ کو بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے؟ کیا کرپشن کے خلاف آواز صرف عمران خان نے ٹھیکہ لیا ہوا اٹھانے کا؟ پاکستان کے وسائل منی لانڈرنگ کے خلاف آواز صرف عمران خان نے اٹھانی ہے اور کسی نے نہیں اٹھانی؟ اور ملک جو تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا، اس کا آسرا صرف ہم نے اس کو دینا ہے؟ نہیں، اکیلے ہم نہیں دے سکتے. یہ ایک قومی ایفرٹ ہے. کرپشن کے خلاف جہاد ایک قومی فریضہ ہے، سب کو مل کے کرنا ہوگا. ہر انسٹیٹیوشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. ایگزیکٹو کو اپنی نبھانی ہے، مقننہ کو اپنی نبھانی ہے، عدلیہ کو اپنی نبھانی ہے، نیب کو اپنی نبھانی ہے. اپنا اپنا رول متعین ہے، اور اس رول کے تحت ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور کون نہیں بڑھ رہا؟ قوم دیکھ رہی ہے، قوم نوٹس لے رہی ہے. ہم ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم جو کر سکتے ہیں قانونی تقاضوں سے ہم کریں گے. اچھا شاہ یہ بتائیں کہ شہباز شریف کی پٹیشن کے حوالے سے دائر کی فوراً فیصلہ آ جاتا ہے، لیکن ایک عرصہ دراز سے بڑی عدالت میں جی بھائی جان، کیا شہباز شریف پٹیشن دائر کرتے ہیں باہر جانے کے لیے، عدالت فوراً فیصلہ دے دیتی ہے، جبکہ ایک بڑی عدالت میں عرصہ دراز سے پی 217 کا فیصلہ پڑا ہے. اس میں رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ وہ فیصلہ کیوں نہیں آتا؟ یہ جواب میں نہیں دے سکتا، عدالت دے سکتی ہے. یہ سوال عدالت سے کیجئے، سپریم کورٹ میں جائیے سوال کیجئے، میں نہیں دے سکتا. کی جانب سے پاکستان پر جو گزشتہ دنوں میں احتجاج ہوا، اس حوالے سے پابندیوں کی پرپوز کیا گیا، آپ کا کیا موقف ہے؟ فورن آفس نے کیا کیا اس حوالے سے کہ ان کو کس طرح سے انگیج کیا جی جا رہا ہے؟ ہم نے پہلی بات تو ہے جو ریزولوشن آیا ہے وہ ریکمنڈیٹری نیچر کا ہے، بائنڈنگ نہیں ہے. تمیز سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھ گئے؟ اوکے. جب یہ سمجھ گئے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو یورپین یونین کی ایمبیسڈر ہے اسلام آباد، ان کو دفتر خارجہ مدعو کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اور اس نشست کے بعد
جو यूरोपियन यूनियन के यहाँ एम्बेसडर हैं उन्होंने उस पर अपना ट्वीट किया, अपने मौक़िफ़ का उन्होंने ट्वीट किया। आपसे गुजारिश है ज़रा गूगल कीजिए और उस ट्वीट को पढ़ लीजिए, वो ट्वीट में क्या लिखा है उनने, तो आपको बहुत से जवाब आप वहीं उसी ट्वीट में मिल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त बिल्कुल, देखिए न्याय साहब इसमें कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। महंगाई है, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है दाखिला जो महाज पर महंगाई है, और उससे नबर्द आजमा होने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं, उठा रहे हैं। रमज़ान के लिए एक तारीखी पैकेज दिया गया, माफियाज को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन करने की कोशिश की गई, एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। जिन्होंने इस मुल्क में आटा, चीनी और चीज़ों को, तेल, इनकी जो जी हाँ पोल्ट्री, जो उन्होंने नाजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिश की, उनको रेगुलेट करने के लिए पहली मर्तबा इंक्वायरियाँ की गई, कमीशन बिठाए गए, उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक की गई और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और कल भी जो वज़ीर आज़म सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी के साथ नाजायज़ नहीं किया, कभी इम्तियाजी सलूक नहीं बरतूंगा, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको छोड़ूंगा भी नहीं। यार ये ज़रूर है, आपने इस पहलू को देखना है तो ज़रूर देखें। पाकिस्तान में नौकरियां कैसे मिलेंगी? पाकिस्तान में नौकरियां मिलेंगी जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तब नौकरी मिलेगी ना। अब ग्रोथ के लिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को, जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं शौकत तरीन साहब, उनको एक जिम्मेदारी दी है कि आपने 2 एरियाज़ पे फोकस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन और जॉब क्रिएशन। तो उसके लिए हाउसिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनके लिए एक खास मनसूबाबंदी की जा रही है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो हो सके वो किया जाए। एक 2 pronged स्ट्रैटेजी है जो बनाई जा रही है। हाँ, आखिरी बात, कारी अब्दुल गफ्फार साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस मस्जिद का जो इफ्तिताह जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उस दिन आपके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने किया और डॉक्टर सदीक कादरी साहब उनको साथ लेकर आए। मुझे ये जानकर मुझे नहीं पता था, शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आज मैं उस मस्जिद में बैठा हूँ जिसका संग बुनियाद मेरे वालिद ने और इनके वालिद ने मिल के रखा था। आज हम वहाँ बैठे, काज़वी साहब और डॉक्टर सदीक कादरी उसके गवाह हैं। ये तारीखी बात है। देखिए लोग चले गए, उनमें से बहुत से चले गए और लेकिन यादें रह जाती हैं।